بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم کتاب اصول تفسیر و تاریخ تفسیر کے 6 باب کا مطالعہ کریں گے، جس کا عنوان تفسیر کے ارتقائی مراحل ہے۔ یہ عنوان مصنف نے غالباً 2-3 ابواب میں ذکر کیا ہے، اور ارتقائی مراحل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک قرآن پاک کی تفسیر کن مرحلوں سے گزری ہے۔ تو اس باب میں مصنف نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے لے کر امام طبری رحمۃ اللہ علیہ جو 310 میں وفات پائے ہیں اور جنہوں نے سب سے پہلے قرآن پاک کی مکمل تفسیر لکھی ہے، ان کے زمانے تک قرآن پاک کی تفسیر جن مراحل سے گزری ہے ان مراحل کا ذکر کیا ہے۔ آغاز میں وہ لکھتے ہیں کہ عہد نبوت سے عہد حاضر تک قرآن مجید کی تفسیر کئی مراحل سے گزری ہے۔ ہر ایک مرحلہ میں مفسرین حضرات اپنے اپنے اغراض و مقاصد کے پیش نظر نئے نئے انداز سے کام کرتے رہے ہیں، اور یہی اغراض و مقاصد دراصل تفسیر نویسی میں تنوع کا سبب بنتے رہے، اور نتیجہ کے طور پر کئی جلدوں پر مشتمل تفسیریں عالم وجود میں آتی رہی۔ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ تفاسیر کی کثرت اور نئی تفسیروں کا لکھا جانا، اس کی وجہ مصنف یہ بیان کر رہے ہیں کہ تفسیر لکھنے والے مفسرین کے کچھ اہداف اور مقاصد ہوتے ہیں۔ ان اہداف اور مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ نئی تفسیر لکھتے ہیں، ورنہ تفاسیر تو بہت سی موجود ہیں، کسی نئی تفسیر کی کیا ضرورت ہے۔ تو کوئی بھی مفسر کچھ نئے مقاصد اور اہداف بناتا ہے، پھر ان کو مد نظر رکھ کے تفسیر لکھتا ہے۔ یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے تفاسیر کثیر تعداد میں موجود ہیں اور نئی تفاسیر مزید بھی لکھی جا رہی ہیں۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تا قیامت یہ سلسلہ جاری رہے گا، مگر اس باب میں یعنی 6 باب میں صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ تک علم تفسیر کے ارتقائی مراحل اور ہر ایک مرحلہ کی تفسیری خصوصیات کا بالاختصار بیان کیا جاتا ہے۔ اس میں مصنف نے 3 مرحلے بیان کیے ہیں۔ پہلا مرحلہ عہد نبوت کا ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اور دوسرا مرحلہ عہد صحابہ ہے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا زمانہ حضور کے وصال کے بعد، اور تیسرا زمانہ تابعین کا ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد جو صحابہ کرام ہیں ان کے شاگرد، صحابہ کرام کے شاگرد تابعین کہلاتے ہیں۔ ان تابعین کا جو زمانہ ہے، ان 3 زمانوں میں قرآن پاک کی تفسیر کن مراحل سے گزری۔ اور ظاہر سی بات ہے، جو پہلا مرحلہ ہے عہد نبوت، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، یا آپ علیہ السلام کی نبوت کے وہ 23 سال کہ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی اور 63 سال کی عمر میں حضور کا وصال ہوا، یہ جو 23 سال ہیں یہ عہد نبوت ہے۔ اس میں قرآن پاک کی تفسیر کس مرحلے میں تھی؟ ظاہر سی بات ہے کہ بالکل بنیادی مرحلے میں تھی، اور اس میں تفسیر کا سب سے بڑا ذریعہ وہ آپ علیہ السلام کی ذات تھی۔ صحابہ کرام کو کہیں بھی کوئی مشکل پیش آتی، قرآن پاک کی کوئی آیت سمجھ نہ آتی، کسی لفظ کا معنی سمجھ نہ آتا، تو فوراً حضور سے پوچھ لیتے اور حضور اس کی وضاحت کر دیتے، بات ختم۔ اور کوئی بھی آیت وضاحت طلب ہوتی تو بغیر صحابہ کرام کے سوال کیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرما دیتے، اور صحابہ کرام اس کی تشریح اور اس کی تفسیر سمجھ جاتے۔ کسی آیت کا تعلق اگر عمل سے تھا تو وہ تو فوراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں اسے اپنا لیا، اور صحابہ کرام نے دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اسے اپنے عمل میں نقل کر لیا۔ تو یہ عہد نبوت میں تفسیر قرآن کا منبع اور چشمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، اور تفسیر کے یہی 2-3 طریقے تھے کہ یا تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت طلب جگہ کی وضاحت فرما دیا کرتے، یا صحابہ کرام کہیں سوال پوچھتے تو ان کے جواب میں انہیں قرآن کی اس آیت کی تشریح بتا دی جاتی،
یا وہ آیات جن کا تعلق عملی زندگی سے ہے تو حضور فوراً اپنا لیتے اور صحابہ کرام بھی اس عمل سے نقل کر کے اپنے عمل میں لے آتے۔ تو گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 23 سالہ زندگی قرآن پاک کی عملی تفسیر ہے۔ جیسے ایک شاعر کہتے ہیں کہ جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے۔ اور اس حوالے سے مصنف لکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں مکتوبے کی شکل میں بھی موجود تھی، یعنی لکھی ہوئی۔ جتنی بھی احادیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھی گئی، مثلا کتاب الصدقہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ابو بکر بن حزم ہیں ان کو لکھوائی تھی، اور یہ زکوٰۃ کے احکامات تھے۔ اور ظاہر قرآن پاک میں جو زکوٰۃ کا حکم ہے، یہ جو آیات زکوٰۃ کے متعلق ہیں ان کی تفسیر تھی یہ ساری کی ساری۔ اور اسی طرح وائل ابن حجر جو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نماز، روزہ اور سود اور شراب وغیرہ ان کے جتنے احکامات تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائے تھے، ان کے پاس لکھے ہوئے موجود تھے۔ اور یہ بھی ان آیات کی تفسیر ہے جن میں نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، یا سود اور شراب کی حرمت کا حکم ہے۔ بہرحال جن صحابہ کرام کے پاس تھوڑے بہت مکتوبے موجود تھے، لکھی ہوئی احادیث موجود تھی، وہ بھی قرآن پاک کی تفسیر ہی تھی، ان کا تعلق بھی قرآن پاک کی کچھ آیات سے تھا۔ بہرحال آپ علیہ السلام کی ساری 23 سالہ زندگی عملی طور پر قرآن پاک کی تفسیر تھی، اور قرآن پاک کی وضاحت آپ علیہ السلام کی ہر عمل سے ٹپک رہی تھی۔ جو آپ علیہ السلام کی احادیث نقل ہو کے آئی ہیں، جتنی بھی ارشادات ہیں، جو روایات ہیں، وہ ساری کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں قرآن پاک کی کسی نہ کسی کی آیت کی تشریح اور تفسیر ہی تھی۔ مختصر یہ کہ آپ علیہ السلام کی زندگی کا سارا 90 دور جو ہے وہ قرآن پاک کی ایک عملی تفسیر کا دور ہے۔ لیکن اس میں کوئی باقاعدہ تفسیر کے عنوان پر الگ سے کوئی مجموعہ نہیں لکھا گیا تھا کہ کسی صحابی کے پاس کچھ احادیث لکھی ہوں جو محض قرآن پاک کی تفسیر ہوں، یا تفسیر کے عنوان پر کسی نے کچھ احادیث یا روایات جمع کر دی ہوں۔ عام جو روایات اور احادیث نقل کی گئی صحابہ کرام نے جنہیں محفوظ کیا، چاہے یاد کیا، چاہے لکھ لیا، انہی میں قرآن پاک کی آیات کی تفسیر بھی موجود تھی، چاہے وہ بالکل صراحتاً کسی آیت کی تفسیر کا عنوان اسے دیا گیا ہو یا عنوان نہ بھی دیا گیا ہو، بہرحال وہ قرآن پاک کی تفسیر ہی تھی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد دور آتا ہے صحابہ کرام کا، اس کو عہد صحابہ کہا جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام میں مشہور مفسرین جیسے کہ پہلے بھی آپ شروع میں سماعت کر چکے ہیں کہ خلفائے اربعہ ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ان خلفائے اربعہ کے علاوہ عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، ابو درداء رضی اللہ عنہ، یہ صحابہ کرام مشہور مفسرین تھے، یعنی قرآن پاک کی تفسیر پر انہیں دسترس تھی، یہ ماہر تھے قرآن پاک کی تفسیر کے۔ دیگر صحابہ کرام یا تابعین وہ قرآن پاک کی تفسیر کے حوالے سے ان سے رجوع کرتے تھے۔ تو یہ جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں، ان کے زمانے میں قرآن پاک کی تفسیر کے حوالے سے جو کام ہوا اس کے بارے میں مصنف نے ایک تو یہ ذکر کیا ہے کہ 2 مجموعے بھی تیار ہو گئے تھے، یعنی ایسے مکتوبے، ایسی کتابیں سمجھ لیں اسے، یا چھوٹے چھوٹے مخطوطے چند صفحات پر مشتمل، جنہیں باقاعدہ قرآن پاک کی تفسیر کے عنوان پر جمع کیا گیا تھا۔ ایک ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مکتوبہ لکھا ہوا تھا، گویا ایک کتاب لکھی ہوئی تھی جس میں قرآن پاک کی تفسیر تھی، اور ایک عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لکھی ہوئی ایک کتاب تھی جس میں قرآن پاک کی تفسیر لکھی گئی تھی۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ پہلی صدی ہجری میں قرآن پاک کی تفسیر سب سے پہلے سید المسلمین حضرت ابی بن کعب نے لکھی۔ موصوف کا انتقال عہد فاروقی میں ہوا تھا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یاد فاروقی یاد صدیقی کی تالیفات میں سے ہے۔ مشہور مفسر محمد بن جریر طبری اور دیگر مفسرین کا حوالہ دیتے ہیں کہ انہوں نے بھی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے اس مخطوطے سے کچھ حوالہ جات اپنی کتابوں میں لیے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مشہور مفسر ہیں، اور انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی دی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔ تو ان کی بھی کچھ روایات
ایسی ان کے پاس لکھی ہوئی موجود تھی جو قرآن پاک کی تفسیر سے تعلق رکھتی تھی، لیکن یاد رکھیں نہ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر مکمل قرآن پاک کی تفسیر تھی، اور نہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھے ہوئے مخطوطے مکمل قرآن پاک کی تفسیر تھے، بلکہ ان میں کیا تھا، صرف ان آیات کی تفسیر کی گئی تھی جن کے سمجھنے میں کچھ مشکلات پیش آتی ہو، یعنی مشکل مقامات قرآن پاک کے جہاں تھے ان کی تفسیر تھی، یا جہاں کہیں کوئی اجمال تھا، اختصار تھا، کوئی بات مجمل مبہم یا مختصر تھی تو اس کی تھوڑی بہت تفصیل انہوں نے ذکر کر دی تھی، یا پھر ان صحیفوں میں کسی لفظ کا لغوی معنی ذکر کر دیا گیا تھا کہ عربی لغت میں اہل عرب اس لفظ کو اس معنی میں استعمال کرتے ہیں، بس اس طرح کی چیزیں تھیں، اور بہت کم ذخیرہ، یعنی چند آیات سمجھ لیں یا قرآن پاک کے چند مقامات کی یہ تفسیر تھی، مکمل قرآن مجید کی تفسیر نہیں تھی۔ جہاں جہاں جس چیز کی انہوں نے ضرورت سمجھی اسے لکھ کر محفوظ کر لیا۔ تو یہ صحابہ کرام کے دور میں یہ جو دو تو یہ مجموعے تھے، مکتوبات تھے یعنی لکھے ہوئے، اس کے علاوہ صحابہ کرام کے دور میں جو تفسیر پر کام ہوا، اس حوالے سے ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں یا عہد صحابہ میں تفسیر کے منابع کیا تھے، تفسیر کے مراجع کیا تھے، یعنی صحابہ کرام نے تفسیر کہاں سے لی تھی، قرآن پاک کی تفسیر وہ کہاں سے اخذ کرتے تھے، کہاں سے لیتے تھے۔ اسے مرجع بھی کہتے ہیں، منبع بھی کہتے ہیں، مراجع اور منابع بھی کہتے ہیں، اور آج کل کی تحقیقی زبان میں اسے مصدر بھی کہا جاتا ہے، مصادر، چاہے اسے مصدر کہا جائے، چاہے منبع کہا جائے، کہ مرجع کہا جائے، یہ مراجع، مصادر اور منابع کے الفاظ استعمال کی جائے، مقصد ایک ہی ہے کہ ان حضرات نے تفسیر لی کہاں سے تھی۔ تو مصنف لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے 4 منابع تھے۔ یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ عہد صحابہ میں تفسیر قرآن کے 4 مصادر تھے، یہ 4 منابع تھے، یہ 4 مراجع تھے۔ پہلا قرآن کریم تھا کہ صحابہ کرام قرآن مجید کی آیات کی تفسیر خود قرآن ہی سے تلاش کرتے تھے۔ ان قرآن میں بعض مقامات پر کچھ آیات ایسی ہیں جو دوسری جگہ قرآن پاک کی دوسری آیات ان آیات کی تفسیر بیان کرتی ہیں، جیسے ایک جگہ لیلۃ المبارکہ کا ذکر ہے، دوسری جگہ اس کی وضاحت ہے کہ یہ لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ جیسے ایک جگہ انعمت علیہم کا ذکر ہے اور دوسری جگہ انعام یافتہ لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ انعام یافتہ ہیں کون ہیں، وہ انبیاء کرام، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ اس طرح بہت سی مثالیں ہیں کہ قرآن پاک میں نے ایک جگہ کسی آیت میں کوئی اختصار ہے تو دوسری جگہ اس کی تفصیل بیان کر کے خود تفسیر ذکر کر دی ہے۔ تو پہلا منبع اور پہلا مرجع یا پہلا مصدر صحابہ کرام کے پاس قرآن کی تفسیر کا وہ قرآن ہی تھا، اور دوسرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا تھا، ان کی مجالس جو ہے وہ اٹینڈ کی ہوئی تھی، صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی میں رہے، ان کی محفل میں بیٹھتے رہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی اور آپ علیہ السلام کے اقوال اور ساری سیرت سے واقف تھے، تو انہیں قرآن پاک کی آیات کے حل کے لیے دوسرا بڑا سورسز اور بڑا ذریعہ ان کے پاس وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کتاب کی وضاحت کریں، اس کی تفسیر بیان کریں جو آپ پر نازل کی گئی ہے۔ تو اس لیے یہ دوسرا بڑا منبع تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ظاہر ہے کئی آیات کی تشریح کی، جیسے مغضوب علیہم کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس سے مراد یہودی ہیں، وَلَضَّالِّینَ فرمایا کہ ضالین گمراہ، اس سے مراد عیسائی ہیں۔ اسی طرح بہت سے مقامات ایسے ہیں حضور کے قول سے یا حضور کے عمل سے یا سیرت کے کسی واقعے سے قرآن پاک کی تفسیر صحابہ کرام کو مل گئی۔ اور تیسرا بڑا جو مصدر یا منبع صحابہ کرام کے پاس تھا قرآن پاک کی تفسیر کا، وہ اتحاد اور قوت استنباط تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل سلیم عطا فرمائی تھی اور ایسی علمی استعداد و قوت عطا فرمائی تھی۔ ظاہر ہے ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے حضور کی صحبت اور حضور کی شاگردی کے لیے جب انتخاب کیا تو اسی درجے کی استعدادیں بھی عطا فرمائی تھی، تو ان کے پاس اتنی مضبوط استعداد تھی کہ کسی آیت کی تفسیر میں اگر کوئی آیت انہیں نہ ملتی یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول یا سیرت سے کوئی
حوالہ نہ ملتا تو وہ خود اپنی دماغ لڑا کر اپنی اجتہادی قوت استعمال کر کے اس آیت کا مفہوم نکالتے تھے۔ تو قرآن و سنت میں غور و فکر کر کے حضور کی سیرت اور حضور کی زندگی میں اقوال اور افعال میں غور و فکر کر کے آیات کا مفہوم نکال لیتے تھے۔ یہ اجتہادی قوت ان کے پاس تیسری بڑی قوت یا تیسرا بڑا مصدر اور تیسرا بڑا ذریعہ تھا قرآن پاک کی تفسیر کا۔ اور چوتھا ذریعہ صحابہ کرام کے پاس اہل کتاب تھے، یعنی یہود اور نصارہ میں سے، یہودیوں اور عیسائیوں میں سے، نصارہ عیسائیوں کو کہا جاتا ہے، یہود و نصارہ میں سے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، ظاہر ہے ان کے پاس تورات اور انجیل کا علم تھا، اور قرآن پاک میں کئی سابقہ انبیاء کرام کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کے انبیاء کرام کا ذکر ہے، سابقہ قوموں کا ذکر ہے۔ قرآن پاک میں اسے بہت مختصر ذکر کیا گیا، حالانکہ اس کی تفصیلات ان لوگوں کو، بنی اسرائیل کو موجود تھی، ان کی تاریخ میں موجود تھی یا ان کی سابقہ کتابوں میں موجود تھی۔ وہ ساری تفصیلات جو ان کے ساتھ تعلق اہل کتاب سے متعلق تھی، وہ ان حضرات نے، صحابہ کرام نے اہل کتاب میں سے ان لوگوں سے جو مسلمان ہوئے تھے حاصل کی، اور قرآن پاک کی ایک تفسیر کا ایک بڑا حصہ اسرائیلیات کہلاتا ہے جو ان بنی اسرائیل یعنی یہود و نصارہ سے حاصل کیا گیا۔ تو یہ صحابہ کرام کے پاس چار بڑے منابع تھے، چار بڑے ذرائع تھے جن سے انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر حاصل کی۔ قرآن مجید، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اجتہاد کی قوت و صلاحیت، اور اہل کتاب۔ اب آخری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں جو دو مکتوبے تھے، یعنی دو تفسیریں لکھی ہوئی تھی مختصر سی، یا جو بھی صحابہ کرام سے نقل ہو کر تابعین تک تفسیر پہنچی ہے، اس کا طرز کیا تھا، اسلوب کیا تھا، انداز کیا تھا، تو اس کے بارے میں مصنف نے کچھ پانچ چھ پوائنٹس لکھے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام سے قرآن کی جو تفسیریں منقول ہیں، وہ بعض کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تحریری طور پر بھی قلم بند کی گئی تھی۔ ایک تفسیر ابن عباس، دوسری تفسیر ابن کعب۔ ان کا بیشتر حصہ قرآن کے مفرد اور غریب الفاظ کی تشریح سے تعلق رکھتا ہے۔ مفرد اور غریب یعنی اجنبی الفاظ کی تشریح سے تعلق رکھتا ہے، یا آیات احکام سے متعلق کوئی حدیث انہیں معلوم ہوتی تو وہی ان آیات کی توضیح و تشریح میں بیان کر دیتے۔ کہیں نماز، روزے، زکوٰۃ وغیرہ کا ذکر ہے، اس حوالے سے کوئی حدیث انہیں یاد ہوتی تو وہ انہوں نے لکھ کر محفوظ کی، اور اگر کوئی حدیث انہیں معلوم نہ ہوتی اور وقت کا تقاضا ہوتا تو پھر خود ہی فقہی نقطہ نظر سے تفسیر و تشریح کرتے، لیکن ایسا کم ہوا ہے۔ یعنی جیسے اجتہاد ابھی میں نے بتایا رہے، اعتقادی مسائل یا اسرار کائنات، اس سے متعلق تفسیریں تو اس باب میں صحابہ کرام سے بہت کم منقول ہیں۔ پھر دوسرا پوائنٹ وہ لکھتے ہیں کہ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ دور صحابہ کی تفسیر لغوی، عصری اور قدر فقہی تھی۔ یعنی تین چیزیں تھیں اس میں، لغت اور آثار یعنی روایات اور فقہی مسائل۔ علاوہ ازیں علماء کرام کے بیان کردہ ذیل تفسیری خصائص سے بھی عہد نبوی اور عہد صحابہ میں تفسیر اسالیب کا اظہار ہوتا ہے کہ اس دور میں قرآن مجید کی پوری تفسیر بیان نہیں کی گئی تھی، صرف ان آیات کی تفسیر بیان کی گئی تھی جن کے فہم میں کچھ مشکل درپیش آتی ہو یا ان میں اجمال پایا جاتا ہو۔ صحابہ کرام قرآن مجید کے اجمالی معنی پر اکتفا کرتے تھے، اور صحابہ کرام میں قرآن مجید کے معنی کے فہم میں بہت قلیل اختلاف تھا، اور صحابہ کرام کم سے کم الفاظ میں لغوی معنی کی توضیح پر اکتفا کرتے تھے۔ متحد العقیدہ ہونے اور مذہبی اختلافات کے عدم وجود کی وجہ سے صحابہ کرام شاذ و نادری فقہی احکام کے استنباط کرتے تھے۔ بہرحال یہ باتیں میں نے ذکر بھی کر دی، یہ وہی باتیں جو پہلے میں ذکر کر چکا ہوں۔ اس بات سے جو چیز سمجھ آتی ہے وہ خلاصے کے طور پر لکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس دور کا یعنی صحابہ کرام کے دور کا تفسیری اسلوب بالکل سادہ تھا، اور سادگی کے عنصر کا غالب رہنا ایک فطری امر ہے، کیونکہ تدوین تفسیر کی ابتدا تھی، اور جس چیز کی یعنی تفسیر کی ابتدا ہو رہی تھی وہ شروع میں مدون ہو رہا تھا، اور ہر ابتدائی کام کی جو کیفیت اور نوعیت ہوتی ہے ظاہر ہے وہ بالکل سادہ ہوتی ہے۔ اسباب عقل و دانش اس سے بخوبی آگاہ ہے۔